یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا ہاں قطب عالم می زنم۔ حضرات آئیے سب سے پہلے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتاؤ آقا، میزان عدل پر جلوہ فرما ہو کر اپنی امت کے عمل تلوانے والے آقا، حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو جام کوثر سے سیراب فرمانے والے آقا، پل صراط سے اپنی گنہگار امت کو پار کروانے والے آقا، روحی فدا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں اس عقیدت کے ساتھ درود سنائیے کہ پکار کر تو دیکھیے انہیں کرینے سے، پکار کر تو دیکھیے انہیں کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ذرا سنائیں اس انداز میں درود شریف صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں آپ کے اس دیار محبت میں پہلی بار آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ٹائم مختصر ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت سیدھے سادے انداز میں آپ کے دامن میں ایسے موتی دے کر جاؤں کہ انشاءاللہ آپ ساری زندگی اس کو یاد رکھیں۔ آپ کو تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا۔ میں ہوں تو چھوٹا سا آدمی، لیکن اس میلاد کی برکت سے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ کوئی دن خالی نہیں ہوتا کہ جس دن کہیں نہ کہیں تقریر کا موقع نہیں ملتا ہے۔ چاہے جنازہ ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے ختم ہو، چاہے عرس ہو، چاہے جلسہ ہو، چاہے کوئی میٹنگ کا پروگرام ہو، ہر روز کہیں نہ کہیں یہ مصروفیت رہتی ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے جو حضرات اس لائن میں ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس لائن میں لگایا۔ میرے کرم فرما حضرت، میں جن کو کام کی مشین کہتا ہوں، قد کے چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کے حوصلے بہت ہی بلند ہیں۔ حضرت مولانا بشارت حسین قادری صاحب اور ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر غلام حسین صاحب نعیمی، اور ہم زمانے طالب علمی میں بھی جن کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، جو آپ کی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نعیمی، مولانا عاشق صاحب، ابھی جو حافظ صاحب آپ کے سامنے نعت پاک گنگنا رہے تھے، اور میرے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب، اور جن کی آج زیر سرپرستی اور صدارت میں آج کا پروگرام چل رہا ہے، میں جن سے میری مراد حضرت قبلہ پیر سید محمد افضل صاحب، اللہ رب العالمین ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔ اب ذرا سا آپ سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں۔ آج میلاد کی مجلس ہے، یہ محرم کا جلسہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ بولیں گے، کچھ میں بولوں گا، اور ہمارے ہاں مدد دینا اور لینا دونوں جائز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے،
رحمت اپنے لیے سمجھتے ہیں اور نور سمجھتے ہیں وہ اس طرح بولیں کہ ہماری اور آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچ جائے. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. پڑھو ذرا آپ تھوڑے ہوٹے لاؤ. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی, صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے بڑا نور کا, اور صدقہ لیلِ نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لیلِ نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور ہم سب سرکار کے سرکار کی بارگاہ سے مانگنے والے, آپ کے بیکاری ہیں, آپ کے گداگر ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو ملا ہے وہ نبی کی بارگاہ سے ملا ہے. جو ملا ہے وہ, زور سے بولو, جو ملا ہے وہ, جو ملا جو ملے گا وہ سب نبی کی. ذرا دل سے آواز آئے, آپ کی آواز اتنی آئے کہ ان ہواؤں میں, فضاؤں میں یہ آواز گنبد خضرا سے جا کر ٹکرائے. جو ملا وہ سرکار ہی کے در سے ملے گا. کتابوں میں آیا ہے کہ سرکار کی مجلس لگی تھی, ایک خاتون آپ کے سامنے آ گئی. سرکار نے فرمایا اس خاتون سے پوچھو کیوں آئی ہے. خاتون آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے اوپر مرگی کے دورے پڑتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ مرگی کے دورے پڑتے ہیں. آقا بڑی پریشان ہوں, مرگی کا علاج چاہتی ہوں. میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا خاتون سودا کر. آہستہ آہستہ میں دیکھوں گا, آپ جس طرف جائیں گے میں آپ کو اسی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا انشاءاللہ. خاتون کہتی ہے آقا مرگی کا دورہ پڑتا ہے. فرمایا سودا کر, یا جنت یا شفا, یا جنت یا جنت. خاتون کیا کہتی ہے؟ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, آقا بخشش کرانا تیرا کام ہے, آقا بخشش کرانا, آقا بخشش کرانا. آقا مجھے جنت کا سودا منظور ہے, آقا مجھے جنت کا سودا. لیکن آقا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب مرگی کے دورے آتے ہیں تو سطر کھل جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے خاتون آج کے بعد جب مرگی کے دورے تیرے پر آئیں گے تو تیرا سطر نہیں, تیرا جسم نہیں کھلے گا, تیری بے پردگی نہیں ہوگی. جو ملے گا وہ نبی کے دربار سے ملے گا, جو ملے گا وہ. واللہ یعطی وانا قاسم. فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں کائنات کو تقسیم کرتا ہوں. دینے والا اللہ اپنے مصطفیٰ کو دیتا ہے, اور مصطفیٰ رب سے لیتے ہیں, اور مصطفیٰ کائنات کو تقسیم کرتے ہیں. کائنات کو, زور سے بولو, زندہ دلی سے بولو, مصطفیٰ کیا کیا دیتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار مسجد نبوی شریف ہے, صحابہ چاروں جانب سرکار کے پروانوں کی طرح ساتھ ہیں. مسجد شریف سے باہر تشریف لائے, سواری حاضر تھی, سواری کے رکاب میں قدم رکھا, جو قدم رکھا آپ کی زین ذرا سی اپنی جگہ سے ہٹ گئی.
اللہ کے نبی کا دریائے کرم جوش پر آیا. آپ نے تو میلاد کیا ہے نا, آپ نے کھانے کا انتظام کیا ہے, آپ نے سجاوٹ کی ہے, آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے, آپ نے لوگوں کے کھانے کا, بیٹھنے کا, لوگوں کو پانی پلانے کا, لنگر کا اہتمام کیا ہے. نبی رکاب میں قدم رکھے ہیں, سواری کی زین اپنی جگہ سے ہٹ گئی, مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش پر آیا. فرمایا صحابہ کون ہے تم میں جو میرے سواری کے اس دین کو سیدھا کر دے اور میں اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دوں. میری سواری کے دین کو سیدھا کر دے, میں اس کے بدلے میں جنت عطا کر دوں. ہر صحابی چاہتا تھا میں آپ کی سواری کے دین کو سیدھا کروں, جنت حاصل کروں. لیکن ان صحابہ میں حضرت طلحہ آگے بڑھے, آپ نے نبی کی سواری کا دین سیدھا کیا اور سیدھا کرنے کے بعد پیچھے ہٹے. سرکار نے فرمایا طلحہ ٹھہرو. عرض کیا آقا دین سیدھا ہو گیا, آپ نے جنت کی مجھے ضمانت عطا فرما دی, جنت کا پروانہ سنا دیا, اب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یا طلحہ ھذا جبریل, اے طلحہ وہ سامنے جبریل امین ہے, تو نے میری سواری کے دین کو سیدھا کیا ہے, اس پر وہ بھی تجھے انعام دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اس پر تجھے وہ انعام دینا چاہتے ہیں. عرض کیا آقا انعام کیا ہے؟ فرمایا طلحہ سن, جبریل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ طلحہ کو آپ خوشخبری سناؤ, طلحہ نے آپ کی سواری کے زین کو سیدھا کیا ہے, محشر میں اپنے پروں کا سایہ بھی دوں گا, اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پلاؤں گا. میں کہتا ہوں حضرت طلحہ کو اگر نبی کے زین کو سیدھا کرنے کی بنا پر جنت, جبریل امین کے پروں کا سایہ, آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر مل سکتا ہے, تو انشاءاللہ آج کی میلاد میں آنے والوں کو مصطفیٰ اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں. مصطفیٰ اپنے ساتھ جنت میں بھی, جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ ذرا زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ. آپ کے نبی 12 ربیع الاول شریف, یہ وہ واقعات ہیں, وہ تاریخی باتیں جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے فرمائیں. جو واقعات ظاہر ہوئے وہ ہر سال ہر دن آپ سنتے ہو. کبھی آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے؟ بولیے کبھی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہو تو آپ کی روحانیت بڑھتی ہے, آپ کے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اور یہ میلاد